اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے میں سورہ نور کی 35 نمبر آیت کریمہ سے آج بات شروع کرنا ہے، اور یہ آیت قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جس کی وضاحت کے لیے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے قرآن میں مشکل آیات جو مانی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا آغاز فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ تعالی روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ مثل نورہ، اور اس کے نور کی مثال کمشکات، ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اور اس تاک میں ایک چراغ ہو، المصباح، اور وہ جو چراغ ہے، فی زجاجۃ، وہ ایک شیشے میں ہے، الزجاجۃ، اور جو شیشہ ہے، کأنہا، گویا کہ وہ کوکب، ستارہ ہے، دری، اور بہت روشن اور چمکدار، یوقد، وہ چراغ چلتا ہے، من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، جو درخت بھی برکت والا ہے، زیتونۃ، اور زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ، اور اس کا کوئی مشرق نہیں ہے، ولا غربیۃ، اور اس درخت کی کوئی مغرب نہیں ہے، یکاد زیتھہا، اور یہ جو درخت ہے لگتا ہے کہ اس کا تیل یضیء، یہ سلگ پڑے گا، ولو، اگرچہ لم تمسس ہو، اس تک نہ پہنچے، نار، آگ، نورن، یہ نور ہے، علی نورن، ایک اور نور کے اوپر بھی ہے، یہد اللہ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، لنورہ، اپنے نور کے لیے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللہ، اور اللہ بیان کرتے ہیں، الامثال، اس قسم کی کہاوتیں، للناس، لوگوں کے واسطے، واللہ بکل شیء، اور یقیناً اللہ ہے ہر چیز کے ساتھ علیم، علم والا۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس میں سے ایک چیز جو قابل بحث ہے وہ یہ کہ اللہ نے یہ بتایا کہ وہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اور دوسری چیز جو سمجھنے کے قابل ہے وہ پوری کی پوری مثال ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ ایک چراغ ہے اور وہ اس طرح سے جلتا ہے، تو اللہ نے یہ جو مثال دی ہے کیا یہ کسی خاص شخص کے واسطے ہے یا اللہ نے اپنی ذات کی مثال دی ہے؟ اس لیے مفسرین میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ اس پوری آیت کریمہ کو متشابہات میں سے گنتے اور ٹھہراتے ہیں۔ متشابہات کے لیے آپ دیکھیے سورہ آل عمران کا جو بالکل آغاز ہو رہا ہے 4 پارے میں، اللہ تعالی نے وہاں ایک بات کہی ہے، اگرچہ یہ پچھلی مرتبہ گزر چکی، 3 پارہ اور سورہ آل عمران اس کی تیسری ہی سورت ہے اور اس کی یہ 7ویں آیت ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ اگر سامنے رہے تو پھر مفسرین کے ایک گروہ کی رائے اور ایک تفسیر جو اس آیت کریمہ کی گئی ہے وہ خیال میں آتی ہے۔
تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ منہ، اور اس کتاب میں آیاتن، کچھ آیات ایسی ہیں، محکماتن، جو پکی ہیں، ہن ام الکتاب، اور اس کتاب کی اصل جڑ وہی آیات ہیں۔ تو آیات کی پہلی قسم جو اللہ تعالی نے بیان کی، اس میں یہ بتایا کہ کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جو محکمات میں ہیں، اور محکم کا لغت میں ترجمہ اسٹرانگ، مضبوط، کسی چیز کو جو نہ اکھاڑا جا سکے وہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اصل ہیں اس کتاب کی، یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے نازل اسی لیے کی کہ لوگ اسے سمجھیں اور ان آیات پر قائم رہیں۔ مثلا اللہ تعالی نے توحید کے متعلق ذکر کیا تو اللہ کی توحید ان آیات میں سے ہے، جتنی بھی قرآن پاک کی آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے وہ اس کتاب کی اصل ہیں۔ مثلا کون سی آیت؟ تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ کہیے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بغیر کسی مثال اور بغیر کسی ہمسر کے ہے، وہ محکم آیت ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ قرآن کی اصل ایسی آیات ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فتح میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے۔ رسالت کا سارا نظام، اس کا اثبات، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اثبات فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محکم آیت ہے۔ ہر آدمی اسے سمجھ بھی سکتا ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی طرح یہ بتا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب یہ قرآن کی محکم آیت ہے اور ہر آدمی اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ یہ بتایا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ قرآن کی محکم آیات ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو محکم آیات ہیں وہ اس کتاب کی اصل ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ وہ اخر متشابہات، اور کچھ آیات ایسی ہیں اس قرآن کی جو کئی طرف کو ملتی ہیں، ان کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں، بہت سی تشریحات ان کی ہو سکتی ہیں، اور ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آیات کی دوسری قسم وہ ہوئی جو متشابہات ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ اب متشابہ آیات میں سے مثلا اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ جب اس نے اس کائنات کو پیدا کیا تو آسمانوں کو اور زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا تو کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب وہ پانی کس جگہ پہ تھا؟ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو یہ کائنات کیا چیز تھی؟ پانی کہاں پر تھا؟ وہ ٹائم کا فریم اور تصور یہ کیا تھا؟ یہ سب چیزیں متعین کرنا انسان کے لیے چونکہ دشوار ہیں، اس لیے اس آیت کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ متشابہ آیات میں سے ہے۔ ہر آدمی کا علم اتنا ہے بھی نہیں اور وہاں تک پہنچتا بھی نہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح، اور آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، اور انہیں یہ کہیے کہ وہ میرے اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
اور روح کے بارے میں اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا سا معمولی سا علم دیا ہے. اب کوئی آدمی روح کے متعلق جتنا بھی کچھ علم حاصل کر لے گا وہ حقیقی علم جو اللہ کے ہاں ہے اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو یہ محکم کی بجائے متشابہ آیات میں سے ہوئی کہ آدمی اس کی کھوج نہیں لگا سکتا. اس لیے قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے متعلق اللہ نے بتا دیا کہ کھوج نہیں تم اس کی لگا سکتے. اور آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، ان آیات کی جو آیات ہیں مختلف طرفوں میں مختلف سمتوں میں جانے والی، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور وہ تلاش کرتے ہیں گمراہی کو کہ ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھیں اور اس کے مطالب بیان کریں تاکہ لوگ گمراہ ہوں اور اللہ کے دین سے نکلیں. مثلاً ایک آدمی روح کے متعلق اس آیت کو پکڑتا ہے اور لوگوں سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان نہیں کیا، اسلام میں فلاں فلاں چیزوں کی کمی ہے، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ آدمی قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح مفہوم ان کے سامنے آ جائے. وما یعلم تاویلہ، حالانکہ بات یہ ہے کہ ایسی آیات کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو جو متشابہ آیات ہو گئیں ان کا حقیقی علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے بعض حضرات کی رائے ان آیات کے بارے میں بھی ہے جو مختلف صورتوں کی ابتدا میں الفاظ آتے ہیں، طٰہٰ کا لفظ آ گیا، الف لام میم کا لفظ آ گیا، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ متشابہ آیات میں سے ہیں. اگر وہی مان لیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنانا چاہتے ہیں اور گمراہی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور حالانکہ ان کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. والراسخون فی العلم، اور جو علم والے ہیں حقیقت میں، یقولون آمنا بہ، وہ ایسی آیات کو پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس پہ ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. آیات خواہ محکم ہوں اور آیات خواہ متشابہ ہوں، اللہ کی یہ آیتیں اور قرآن پاک ہماری سمجھ میں آئے کیا نہ آئے، ہم اس کے حقیقی مفہوم تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھائے وہی سمجھتے ہیں جن لوگوں کو عقل ہے، انہیں اگر سمجھا دیا جائے تو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالی نے دو قسم کی آیات بتا دیں، کچھ آیات متشابہ ہو گئیں اور کچھ آیات اس کے بعد محکم ہو گئیں. اور یہ پچھلے برس بات آئی تھی جب سورہ آل عمران میں تفصیل سے اس وقت بھی عرض کیا تھا. اب ان متشابہ آیات میں مفسرین کا ایک گروہ تو یہ کہہ کے نکل گیا کہ یہ آیت جو ہے متشابہ آیات میں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، تو اس نور کو کیسے مانا جائے گا؟ اس لیے کہ نور بہرحال مخلوق ہے، اور نور کی جو ضد ہے وہ ڈارکنیس، ظلمت، اندھیرا ہے، اور اللہ ایسی ذات پاک ہے کہ اس کی کوئی ضد قائم نہیں کی جا سکتی. نور روشنی کو چاہیے کہ وہ ایک سورس اور منبع سے آتی ہے. اللہ کیسے نور ہے؟ وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا کوئی سورس نہیں ہے، منبع نہیں ہے، جو کچھ بھی وہ ہے وہ خود سے ہی ہے. اسی طرح نور کے لیے جو ضروری ہے کہ
کہ وہ کسی چیز پر پڑے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ نور ہے، تو اس قسم کی جتنے سوالات اس پہ اٹھتے ہیں، مفسرین کا ایک گروہ یہ کہہ کے گزر گیا کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور اس کو بس پڑھنا چاہیے یہ جیسے ہے، اور اللہ کی بات پر ایسے ہی گزر جانا چاہیے، ہم ان چیزوں کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ قول جن لوگوں نے نقل کیا ہے اور جن لوگوں نے کہا ہے، ان میں ایک تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ان هذه الآیہ، یہ جو آیت ہے من المتشابہات، یہ متشابہ آیات میں سے ہے جس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ جو کہا ہے وَهَذَا النُّورُ، کہ اللہ کی ذات یہ نور ہے، وَمِن جِنسِهِ قَوْلٌ بَاطِلٌ، یہ بات باطل ہے، گمراہی کی بات ہے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ کہتے ہیں نور جو ہے وہ یا تو تم اس صورت میں مانو کہ اس کا کوئی جسم ہے، اور اگر نور کا کوئی جسم ہے لائٹ کا، تو اللہ کے لیے کوئی جسم ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کہیں کہ یہ کیفیت ہے جو کسی جسم میں سرایت کر جاتی ہے، نور اس کو کہتے ہیں جو کسی چہرے میں کسی جسم میں آ جاتا ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جسم زائل ہونے والی چیز ہے، اور نور اگر اس میں مان لیا جائے تو نور بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ اس پہ زوال آئے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نور ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے برعکس ظلمت ہے، اس کے برعکس جو چیز ہے وہ ڈارکنیس اور اندھیرا ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کی شریک سے منزہ اور پاک ہے۔ تیسری دلیل انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نور جو ہے وہ زائل بھی ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور اس کی بجائے روشنی کے وہ تاریکی آ جاتی ہے، اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جو مٹنے والی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم اس آیت کے متعلق یہ کہیں گے کہ یہ آیت کریمہ متشابہات میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس پہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نور در حقیقت روشنی اللہ کی پیدا کردہ ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نور ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ پھر سارے شرک کا سلسلہ چل پڑتا ہے، تو اس کی تعویل کی جائے گی، اور اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کی تشریح کسی اور طریقے پر کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی بات سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کی تشریح یہ کر دی کہ انہوں نے فرمایا کہ نور سے مراد ہدایت ہے، کہ اللہ زمین اور آسمان کو ہدایت دینے والا ہے۔ یہ تو بات آگے چل کے آ جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں اسی لیے اس کو کہا ہے کہ نور یہ اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی وہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے، آسمان اور زمین کو وہ روشنی دینے والا ہے۔ اور اسی لیے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات نقل کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمینوں کو اور آسمانوں کو منور کیا، روشنی دی۔ اس لیے مفسرین نے بڑی تصریح کی ہے اس بات کی کہ نور سے مراد یہاں پہ اللہ کی ذات نہیں ہے، اور اللہ تعالی کی ذات پر نور کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، اور الشفاء انہوں نے کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، اور الشفاء کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ایک چیزیں لکھی ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ من المستحیل، اور یہ بات بالکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وہ ایسا نور ہو جیسا نور کے جسام میں، انسان کے جسم میں یا کسی بھی چیز کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ ھذا مذہب جمیع ائمۃ المسلمین، اور جتنے بھی امت میں امام گزرے ہیں سب کا یہی مسلک تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کا خالق ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو اور زمین کو سب کو نور سے بھر دیتا ہے، سب کو جو ہدایت ملتی ہے، سب جگہ جو نور نظر آتا ہے،
اللہ اس نور کا خالق ہے، تو خالق ہونے کی وجہ سے اس نے نور کی صفت اپنے لیے ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بیضاوی بھی قرآن پاک کے مفسر ہیں، 7ویں صدی کے لوگوں میں سے ہیں، اور 685 ہجری میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اور بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اکثر حصہ جو نقل کیا ہے وہ کشاف کا ذکر کیا ہے۔ کشاف کی اگر آپ تفسیر دیکھیں زمخشری کی، کشاف کے نام سے جو کچھ اس نے لکھا ہے، اسی کو بہت سا حصہ زمخشری سے اس نے نقل کر دیا ہے قاضی بیضاوی نے، لیکن بیضاوی نے بعض باتیں اس میں ظاہر ہے کہ بہت کام کی لکھی ہیں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نور اصل میں ایک کیفیت ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا آنکھ پہ نور پڑتا ہے اور آنکھ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور پھر اس نور اور روشنی کی وجہ سے کائنات میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، سورج، چاند، ان میں نور ہے اور وہ نظر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کو ہر جگہ انہوں نے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ روشنی دینے والا ہے۔ نور السماوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ منور ہے، یعنی اللہ نور کو دینے والا ہے، نور منور کرنے والا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی یہ ذات سے مراد یہاں پہ نور لی گئی۔ تو ان مفسرین نے، قاضی بیضاوی نے اور رازی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے، اس بات سے وہ آرام سے گزر گئے، اور انہوں نے کہا آیت متشابہات میں سے ہے، اور انہوں نے اس کی مختصر سی یہ تشریح کر دی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو منور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں نور کو پھیلانے والا ہے، بس اتنا کہہ کے وہ آگے چلے گئے۔ لیکن مفسرین ہی کی ایک دوسری جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے اس آیت کو متشابہات میں سے نہیں مانا، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے متشابہ ماننے کی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آسمانوں کو اور زمین کو ہدایت دینے والا ہے، کیونکہ روشنی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی چیز واضح طور پر نظر آئے، اور آدمی ٹامک ٹوئیاں نہ مارتا رہے، اندھیرے میں پھر کے ادھر ادھر وہ گمراہ نہ ہوتا رہے۔ روشنی اس کا راستہ متعین کر دیتی ہے، اور اللہ اس معنی میں آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کو ہدایت دے دیتا ہے، راہ متعین کر دیتا ہے، اور جس چیز کو اس نے اختیار دیا ہے اگر وہ چاہیں تو اپنے اختیار سے اس راہ کو اختیار کر لیں، چن لیں، اور اگر وہ نہ چاہیں تو نہ چنیں۔ جیسے کافر ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چنتے، یعنی اس اعتبار سے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ راہ حقیقت میں صحیح ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انتخاب نہیں کرتے۔ تو اس معنی میں اللہ آسمان کو اور زمین کو اور آسمانوں کو سب کو راہ دکھانے والا ہے۔ دوسری بات کچھ مفسرین نے اور بھی لکھی ہے جو اس آیت کو متشابہات میں سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نور تو لغت میں روشنی پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس جگہ اس کا اطلاق مجازن گنیں گے۔ مجاز کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی کسی چیز سے حقیقی معنی نہیں لیتا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی اس کے مراد لیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ فلاں آدمی تو شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت بہادر ہے، اور اس کی بہادری کو شیر سے تعبیر کر دیا گیا۔ بس اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذاتی طور پر اللہ کی ذات نور ہے، یہ جو روشنی نظر آتی ہے وہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو منور کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے جو ہر چیز میں ڈال دیا گیا ہے، تو اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ نور کا خالق ہے۔ دو تفسیریں اور تین ہو گئیں۔ چوتھی رائے مفسرین نے اس پہ نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنی ذات کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ لفظ نور استعمال کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا کچھ بھی فرمانا چاہتے ہیں اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اللہ اپنی حیثیت کے مطابق کلام کرتا، اور جتنی اللہ کی ذات بلند و بالا ہے وہ اس طرح کا کلام نازل کرتی
تو اگر وہ اپنی ذات اور حیثیت کے مطابق خدا اپنی کتاب کو بھیجتا تو پھر انسانوں کی سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں تھی۔ انسانوں کا دماغ اور انسانوں کی عقل اس تک نہ پہنچتی، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے۔ ہم جمادات کو دیکھتے ہیں، مثلا یہ لکڑی ہے، اور یہ لکڑی سنتی ہے، دیکھتی ہے، بولتی ہے، چاہے یہ سب باتیں سچی ہوں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اس کے سننے کے لیے اور اس کے دیکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے کاموں میں کچھ حرج اور رکاوٹ اس سے پڑ رہی ہے۔ اس سے زیادہ پھر اللہ نے انسان کو عقل دے دی، انسان سنتا، دیکھتا، بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل اسے بتاتی ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ رنگ سرخ ہے، یہ رنگ سبز ہے، یہ رنگ سفید ہے، کوئی بھی چیز ہے تو عقل بتاتی ہے۔ تو ان جمادات کا جو نور ہے وہ عقل کو نہیں پا سکتا، اور جو عقل میں نور ہے، عقل میں جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے انسانوں کو اپنی معرفت دی ہے، اس سے بھی اوپر ایک نور اور وہ وحی ہے، اور عقل کی سمجھ میں وحی کے بہت سے معاملات نہیں آتے۔ اب وحی کیا کرے؟ جہاں پہنچ کے انسان کی عقل نہ سمجھ پائے وہاں پر کیا کرے؟ وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ حقائق جو عالم غیب کے ہیں ان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے محاورے استعمال کرنا پڑتے ہیں تاکہ لوگ اس حقیقت کے ذرا سا قریب ہو جائیں۔ باقی حقیقت اصل کیا ہے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا بچہ ہے، وہ کوئی چیز آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا، اب بچے نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک بالکل چھوٹا بچہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کھجور کیسی ہوتی ہے، درخت اس کا کیسا ہوتا ہے۔ اس بچے نے نہیں دیکھا تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسی شاخیں ہوتی ہیں، ایسا اس میں پھل لگتا ہے، لیکن یہ آپ قریب قریب لے جا کر اسے بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت کی جو چیز ہے وہ تو اس دن پتا چلے جس دن آپ دکھا دیں گے کہ یہ چیز ہے، اور بس اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ اسی طرح وہی یہ کرتی ہے کہ انسانوں کو وہ حقائق جو عالم غیب کے ہیں وہ انسانوں کی زبان میں سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ اس لیے کہ انسان اسے سمجھ سکیں۔ باقی حقیقت ان چیزوں کی کیا ہے وہ تو جب آدمی مرے گا، پہنچے گا، تو پھر جا کر اگر اللہ کو منظور ہوا تو ان چیزوں کی حقیقت صحیح معنی میں اسے سمجھ میں آئے گی۔ مثلا اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اب آنکھ کا جو لفظ ہے ہم اور آپ تو اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ کے یہاں آنکھ کیا چیز ہے ہمارے سمجھانے کو بتا دیا، ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے بیان کر دیا۔ باقی ہم اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اب تعالیٰ شانہ نے یہ کیا کہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ پڑھو اور گزر جاؤ اور اس پہ ایمان رکھو کہ یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دی۔ تو یہ جو عالم غیب کے حقائق ہیں انسان کی زبان میں کہے جاتے ہیں اس لیے کہ انسان قریب قریب کی چیز سمجھ لے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ نے یہ جو اپنی کتاب نازل کی اسے اسی لیے انسانوں کی زبان میں نازل کیا کہ انسانوں کو نجات اور انسانوں کی راہ اور ان کی ہدایت اور ان کے قوانین اس کتاب میں تھے، وگرنہ اللہ کلام ایسا کرتا جیسا اس کی پاک شان اور ذات کے مطابق ہے تو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آتا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جو کلام نازل کیا بغیر مثال اور تشبیہ کے، اسے یہ سمجھ لیجئے جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا اور پانی اس سے پینا ہے تو وہ اسے پانی کا لفظ بولنا نہیں آتا تو وہ کوئی بھی اس کی تعبیر کر لیتا ہے، مثلا پا اسے کہتا ہے یا مم کہتا ہے، تو ماں سمجھتی ہے کہ جب بچہ مم بولے گا تو اس سے مراد پانی ہوگی۔ اب اس بچے سے کوئی پوچھے کہ پانی کی تعریف کیا ہے، وہ ٹھوس ہے، مائع ہے یا گیس ہے، کس چیز سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آکسیجن ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا چیز، تو بچے کو کیا کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی اس کی عمر کے بچوں کو، لیکن اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ مم سے مراد مثلا بچے کی پانی ہے، پا جب کہتا ہے تو پانی مراد ہوتی ہے۔ بس ایسے اللہ تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ پائیں۔ حق تعالی شانہ نے لوگوں کی سطح پہ آ کے اپنے کلام پاک کو نازل کیا، اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا
اور قرآن کو نازل کرتا اس حیثیت میں جو اس کی اپنی ہے تو انسانوں کو سمجھ میں ہی کچھ نہ آتا۔ اس لیے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، تو یہ اس عظمت کے اظہار کے لیے کر دیا کہ تم میں سب سے اچھی چیز روشنی گنی جاتی ہے، خوش ہوتے ہو اس سے، روشنی کے طلبگار ہوتے ہو، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، یوں سمجھ لو وہ نور ہے بس۔ باقی وہ نور جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے، جو پیدا کیا جاتا ہے، یہ وہ نور نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ نور اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے، اللہ کی ذات نور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کا اطلاق فرمایا، آپ نے کہا کہ پروردگار تو نور ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ کوئی ایسی روشنی ہے جیسی روشنی ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، تو ہم سب کے سب محتاج ہوتے ہیں سننے کے لیے کانوں کے، اور کان ہوتے ہیں تو سنتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں بھی ہوں، بس وہ ایسے ہی سمیع اور بصیر ہے جیسے کہ اس نے کہہ دیا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، تو مفسرین تیسری تفسیر انہوں نے یہ اس کی ہے، چوتھی، کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ کہہ دیا، باقی وہ نور جو ہم دیکھتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر اس چیز سے بلند و بالا ہے جو چیز انسان کی عقل میں آتی ہے، جو کوئی آدمی، کوئی صوفی اپنے کشف میں دیکھتا ہے، کوئی سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے، فلسفی اپنے علم کے مطابق بیان کرتا ہے، یا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کی جو تشریح کرتا ہے، اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے، کہیں زیادہ آگے ہے، اور انسان کی عقل میں یہ بالکل آ ہی نہیں سکتا اللہ کی ذات کا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات عقل سے ماورا ہے۔ چیزیں عقل کے دائرے سے باہر ہوں یہ الگ چیز ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ عقل ان تک پہنچ نہ سکے، خلاف عقل ہونا اور بات ہے، اور عقل کی دسترس میں نہ ہونا اور بات۔ خلاف عقل تو بہت سی چیزیں ہوتی، آدمی دیکھتا ہے زندگی میں، کوئی اسے کہتا ہے، بتاتا ہے، وہ کہتا ہے عقل کے خلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میں بازار میں دیکھ رہا تھا، ایک بچہ فوراً اٹھا اور اوپر ہوا میں اڑنے لگا، تو وہ کہے گا یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ ایک چیز ہے جو عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ اب وہی آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ انہیں لے گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے لے گیا تھا؟ خدا نے کشش ثقل ختم کر دی تھی، خدا نے ٹائم کو روک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو روک دیا، کیا ہوا تھا ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ایسی گتھیاں ہیں جنہیں عقل انسان کی سلجھا نہیں سکتی۔ ایک آدمی ہے مثلا آئنسٹائن، اس نے ایک تھیوری دے دی، اس کی عقل میں بات آ گئی۔ اب کل کو یہی آئنسٹائن کی تھیوری اگر کوئی میٹرک کے بچے کو کہے، ففتھ کے بچے کو کہے کہ تم بھی ذرا اس کی تشریح کرو، تو اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف عقل، کیونکہ عقل کے خلاف ہوتی تو آئنسٹائن کو بھی نہ سمجھ میں آتی۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لیے عقل کے ایک لیول کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچے کا لیول وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ بس اسی طرح یہ ساری کائنات کی مخلوق، یہ سب بچے ہیں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں، جہاں ان کی عقل پہنچتی ہے ہماری عقل نہیں اس پہ پہنچ پاتی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء علیہ السلام جن حقائق کی ہمیں خبر دیتے ہیں وہ حقائق جو ہیں وہ خلاف عقل ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری عقل کی رسائی اس تک نہیں ہوتی، عقل عاجز ہے ان حقائق کو دریافت کرنے سے، اور عقل عاجز ہے ان حقائق کو سمجھنے سے۔ اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تو نور ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے محض بس پڑھنے کی اور اس پر عقل سے دھیان دینے کی ہیں۔ مجاز کے معنی میں استعمال کیا ہے، اللہ کی ذات حقیقت میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ نے انسانوں کو سمجھا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں جو فرما دیا کہ نور ہے اللہ آسمانوں کا اور زمین کا، قرآن نے خود کئی چیزوں کو نور کہا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو پیدا کیا
اور ہم نے زمین میں وہ نور رکھ دیا ہے، تو آسمان یہ جو سورج اور چاند ہے ان کو بھی اللہ نے نور کہا، تو اب کل کو وہی کہے کہ اللہ بھی نور ہے اور سورج بھی نور ہے اور چاند بھی نور ہے، لہذا یہ ساری چیزیں ایک ہیں لیاذ باللہ، تو یہ کہنے میں وہ گمراہی کا ایک راستہ کھولتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، تو اس کی چوتھی تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ خدا کی عظمت کا اظہار ہے۔ پہلی تفسیر ان مفسرین کی جو اس پہ سے گزر گئے اور ان کا آیتی متشابہات میں سے ہے۔ دوسری تفسیر جن مفسرین نے کہا کہ اس سے مطلب ہے کہ اللہ نور ہے، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے، نور اور روشنی کا جو مقصد ہے وہ وہاں پورا ہوتا ہے۔ تیسری تفسیر انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق مجازن ہوا ہے۔ چوتھی تفسیر مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کیا، اور پانچویں تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ ان کی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ اس کائنات کو چلاتا ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو مثلا ایک آدمی ہے روشنی میں چل پڑتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے رک جاتا ہے، روشنی میں کسی چیز کو تلاش کر لیتا ہے، تدبیر کر لیتا ہے، دن میں وہ اپنا گھر بناتا ہے، دن میں وہ کپڑے سی لیتا ہے، دن میں کھانا پکا لیتی ہے خاتون، اور رات ہو جائے اور تاریکی ہو جائے، نہ آگ ہے نہ روشنی ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کے کام معطل ہو جائیں گے۔ اگر آگ نہ ہوتی اس دنیا میں، یہ لائٹ نہ ہوتی، بلکہ پچھلے زمانوں میں تو لائٹ تھی نہیں، آگ بھی نہ ہوا کرتی، تو پھر آدمی کیا کرتا؟ پھر تو سارے کام معطل ہو جاتے، رات کو سجھائی نہ دیتا کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کر دیا، روشنی کو پیدا کر دیا تاکہ انسان ان چیزوں سے متعارف ہو، اپنے کام چلائے۔ تو اللہ کی ذات تدبیر کرتی ہے، یعنی جیسے روشنی میں لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اللہ کی ذات آسمانوں کے کام کرتی ہے اور زمین کے کام کرتی ہے۔ اور اسی معنی میں وہ آیت ہے جو سورہ رحمان میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہو فی شان، اور اللہ کو ہر دن ایک نیا کام ہے، وہ بیکار نہیں، اس کو ہر دن ایک نیا کام ہے، اس کی شان ہر آن نئی ہے، ہمیشہ وہ کام میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آسمانوں کا اور زمین کا کام کرتے ہیں۔ 5 تفاسیر مفسرین نے بالعموم کوئی نہ کوئی اس طرف کیا ہے، اور جنہوں نے متشابہات میں سے نہیں گنا، باقی 4 تفاسیر وہ تقریباً انہی معنی کے نزدیک ارد گرد گھومتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مثل نور ہی، اور اللہ کا وہ جو نور ہے اس کی مثال ہم تمہیں دیں، کمشکاتن، وہ نور ایسے ہے جیسے ہے مشکات، یہ ہے وہ تشبیہ جس کے سمجھنے میں لوگوں کو دشواری پیش آئی ہے۔ تو مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کو آسانی سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر الفاظ اور اس کا ترجمہ صحیح طرح ہو جائے تو انسان کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے۔ فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے سمجھو کمشکاتن، جیسے کہ ایک طاق ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں دیواریں بناتے ہوئے اس میں طاق رکھ دیتے تھے، یعنی ایک ایسی چیز رکھ دیتے تھے کہ دیوار مثلا تعمیر ہو رہی ہے اور وہ 1.5 فٹ کی دیوار ہے، تو اس کے کچھ ردے لگانے کے بعد اوپر چڑھ کے طاق رکھ دیتے تھے، جو نشان ہوتا تھا اس بات کا کہ یہ دیوار ہماری۔ وہاں پہ پہنچ کے سنگل اینٹ آ جاتی تھی نا، تو ہمسائے جو ساتھ والے ہیں ان سے پردہ ہو گیا، اور یہ جو طاق بن گیا اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ دیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہو گئی کہ یہ دیوار ہم نے تعمیر کی تھی۔ 100 برس کے بعد فرض کر لیجئے یہ بلڈنگ اب توڑتے ہیں، تو ہمسائے کہتے ہیں کہ یہ اینٹیں تو ہماری ہیں، یہ دیوار تو ہماری تھی، یہ کہتے ہیں ہماری تھی۔ اس کی نشانی متعین کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ طاق بنا دیا کرتے تھے، اب بھی بناتے ہیں، دیہات میں گاؤں میں کئی جگہ پر طاق بناتے ہیں، اور وہ طاق عموماً بناتے تھے اس لیے کہ اس میں چراغ رکھیں روشنی کے لیے اور ضرورت کی کوئی چیز رکھیں، اسے کہتے ہیں مشکات، طاق۔ اب یہ لفظ جو ہے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ خالص عربی کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عربی میں کسی اور زبان سے لایا گیا ہے اور پھر اس کو مشکات بنایا گیا ہے۔ تو مشکات بعض کے نزدیک حبشی زبان کا لفظ ہے، اس لیے وہ اس کو طاق بلکہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں طاق جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حبشی زبان سے آیا ہو یا کہیں سے بھی آیا ہو،
لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نور کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ ایک طاق ہے، ایک باغ ہے، باغ میں کوئی دیوار کوئی چیز ہے، اس میں ایک طاق بنا ہوا ہے. یہ ساری مثال آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں آئے گی. فیہا مصباح، اور اس طاق میں مصباح ہے. مصباح کیا چیز ہوئی؟ طاق، خانہ، شیلف، آج کل تو یہ بنتے ہیں نا. فیہا مصباح، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا چیز ہے، اس میں مصباح ہے. مصباح کا مطلب روشنی کا آلہ، جس سے روشنی حاصل کی جائے. صبح کا لفظ تو سنا ہی ہے، مارننگ، صبح، یہ مصباح وہی ہے، صبح، کیونکہ صبح میں روشنی ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پر فرمایا کہ فیہا مصباح، اور اس مشکات میں، اس طاق میں ایک چراغ ہے. تو مصباح کا مطلب یہ ہو گیا کہ چراغ. اچھا، یہ چراغ بھی ایسے ہی نہیں ہے. المصباح، اور یہ جو چراغ ہے، فی زجاجتن، ایک شیشے میں پڑا ہوا ہے، قندیل میں پڑا ہوا ہے. شیشے کا ایک جار ہے اور اس جار کے اندر یہ چراغ پڑا ہوا ہے. تو ایک ہو گئی کوئی دیوار، اس میں ہوا طاق، طاق کے اندر پھر آ گیا ایک شیشہ، اور شیشے کے اندر یہ چراغ آ گیا. یہاں سے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مثل نورہ کمشکاتن فیہا مصباح. اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک طاق ہے، اس میں چراغ پڑا ہوا ہے، اور المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ قندیل میں، شیشے میں پڑا ہوا. شیشے کا لفظ اردو میں بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے. شیشہ اس کو بھی کہتے ہیں جس میں چہرہ دیکھتے ہیں، اور شیشہ کا لفظ جو ہے وہ شراب کی بوتل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شاعر کئی جگہ شاعری میں وہ کہتا ہے کہ شیشہ لا، تو شیشہ لانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ شراب کی بوتل لیا. اور شیشے کا ایک ترجمہ قندیل سے، فانوس سے کیا گیا ہے. یہ جو لیمپس لٹک رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے جس کے اندر آج کل بلب لگا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں، یہ ہے زجاج. الزجاجۃ، اور یہ جو قندیل ہے، شیشہ ہے، کأنہا، گویا کہ وہ، کوکبن، ستارہ ہے، دریٌ، چمکتا ہوا ستارہ. ابھی اللہ تعالی نے چراغ کی بات نہیں چھیڑی. سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو زجاجہ ہے نا، قندیل اور شیشہ، نہایت چمکتا ہوا ہے، بہت فائن گلاس ہے، بہت ہی اچھا شیشہ ہے، بہت ہی عمدہ بنایا گیا. تو جب شیشہ عمدہ بنایا جائے گا تو اس میں خود بخود ایک چیز پیدا ہوگی، وہ ہے چمک. روشنی ہے نا، اس کی اپنی چمک ہے. یہ بات آگے چل کے کام آتی ہے. یوقد، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ پہنچ کے آدمی کو یعنی پھنس جاتا ہے، ترجمے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. یوقد، وہ جلتا ہے. یہ یوقد کا جو لفظ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جلتا ہے. کیا چیز جلتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ الزجاجۃ، اور شیشہ، کأنہا کوکب دری، وہ تو ایسا ہے جیسے کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد، اور وہ زجاجہ، وہ شیشہ جلتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، ایک پاک درخت سے. یہ نہیں سمجھ میں آتی، اور یہ بات ہے بھی غلط. سمجھ میں کیسے آئے؟ یہاں پہ پہنچ کے اس طرح پھر مشکل پیش آتی. اب صحیح بات کیا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو ہے زجاجہ، قندیل، شیشہ، وہ تو اتنا چمکدار ہے، اتنا اچھا بنایا ہوا ہے کہ وہ تو جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد، جلتا ہے، وہ چراغ جلتا ہے. اس شیشے کے اندر جو چراغ تھا نا، وہ جلتا ہے، من شجرتن، ایک درخت سے، مبارکتن، جو بڑی برکت والا درخت ہے، زیتونتن، اور وہ زیتون کا درخت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دیوار میں طاق ہے، باغ ہے، اس کی ایک دیوار یا ایک طاق ہے، اور طاق میں ایک پھر چیز ہے شیشہ، اور شیشے کے اندر ہے چراغ، اور چراغ میں تیل. یہ 6 چیزیں ہو گئیں.
سب سے پہلی چیز تو زمین ہوئی نا، باغ ہوا کوئی، اور دوسری چیز طاق ہوا. اگر نہ سمجھ میں کہیں آئے تو مجھ سے فرمائیے، کیونکہ یہ ہے مشکل چیز. کہیں بھی یہ تو تشریح بعد میں کریں گے. کہیں نہیں ہے باغ کا ذکر، کہیں نہیں. یہ تو ہم فرض کر رہے ہیں اپنے پاس سے، صرف محض سمجھنے کے لیے کہ ایک باغ ہے. آگے جو آتا ہے نا لفظ لا شرقیت ولا غربیہ، دیکھیے اس کی بھی کر لیتے ہیں. من شجرت مبارکت، برکت والا درخت ہے جس کے تیل سے یہ چراغ چل رہا ہے، اور وہ برکت والا تیل کون سا ہے؟ زیتونۃ، زیتون کا درخت کا. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ اس کی کوئی مشرق ہے اور نہ اس میں کوئی مغرب ہے. یہ درخت کا ذکر آیا نا، تو ہم کہتے ہیں درخت تو باغ میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے سمجھ لیا، فرض کر لیا کہ ایک باغ، تو ایک چیز تو ایک باغ ہو گئی. دوسری چیز اس کے بعد آ گئی طاق. تیسری چیز آ گئی اس کے ساتھ زجاجہ، قندیل، فانوس. چوتھی چیز آ گئی اس میں فانوس میں طاق میں فانوس، اور فانوس میں چراغ. چوتھی چیز کیا آ گئی؟ اور پانچویں چیز آ گئی یہ درخت زیتون کا. اور چھٹی چیز آ گئی وہ تیل جو اس میں جلتا ہے. یہ 6 چیزوں سے اللہ نے ایک مثال دے دی. اب دیکھیے آگے کے الفاظ. کأنہا کوکب دری، اور وہ تو ایسا ہے قندیل اور وہ شیشہ اور وہ فانوس گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا ہے، اور وہ چراغ جو ہے جلتا ہے من شجرت مبارکت، ایک برکت والے درخت کے تیل سے، زیتونۃ، جو زیتون کا بڑا برکت والا درخت ہے. لا شرقیت، اس کی کوئی مشرق نہیں ہے، ولا غربیہ اور اس کی کوئی مغرب نہیں. وسیع میدان ہے، اس کے اندر وہ درخت لگا ہوا ہے. نہ ہی تو مشرق کی طرف سے کوئی آڑ ہے، کوئی رکاوٹ ہے کہ جب سورج چڑھے اور مشرق کی طرف کوئی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہو تو اس کی روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑتی. سورج کی کرنیں کبھی گھنٹہ آدھا گھنٹہ، جتنی بڑی رکاوٹ ہے، پہاڑ ہے مثلا، تو جتنی بڑی رکاوٹ ہے اتنی دیر سے سورج کی روشنی آئے گی نا. اور غربیہ، مغرب کی طرف اگر کوئی رخ ہے، مغرب کی طرف کوئی پہاڑ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو سورج جو ہی اس کے پیچھے گیا، حقیقت میں تو فرض کر لیجئے وہ 5 بجے ڈوبنا ہے، لیکن جو ہی پہاڑ کے پیچھے گیا وہ ہمارے لیے 3 بجے ہی ڈوب گیا، اس کی روشنی آنا ختم ہو گئی. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ درخت ایسا ہے کہ صبح پہلی کرن سے لے کے شام کی آخری کرن تک اس پہ روشنی پڑتی ہے خوب، اور وہ زیتون کا درخت ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اتنا اچھا درخت اگ رہا ہے، اور اس پہ روشنی جو پڑتی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ جو تیل نکلے گا وہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. یکاد زیتوہا، اس اتنے اچھے درخت کا یہ تیل قریب ہے کہ یضیء، سلگ پڑے، خود بخود ہی جل اٹھے. زیتون کا تیل آپ دیکھیں نا، اور بعض اور چیزوں کے تیل بھی اتنے فائن ہوتے ہیں کہ اس میں چمک ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا اتنی شدید چمک ہے اس میں کہ لگتا ہے کہ جیسے اس کو آگ نہ چھوئے تو بھی یہ جل اٹھے گا، تو بھی اس سے روشنی پیدا ہو جائے گی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مثلا بعض پھل ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ نے صرف دیکھا اسے اور اس کا رس گویا ٹپک رہا ہوتا ہے. اب سے ہاتھ لگائیں، چوسیں، کاٹیں، اس سے جوس حاصل کریں، یہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن وہ ایسا بھرا ہوا رسیلا ہوتا ہے کہ گویا اس کا رس ٹپک رہا ہے. چھتا ہے مکھیوں کا، گویا کہ اس سے شہد ٹپک رہا. بعض بچے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ گویا اس سے نور اور شعاع اس کے چہرے سے نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا تیل ہے وہ، یکاد زیتوہا یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود سلگ اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوئے اسے آگ. ابھی آگ نہیں لگی اس تیل کو، اور وہ تیل جو ہے وہ اتنا فائن ہے، اتنا اچھا ہے کہ گویا وہ چمک رہا ہے، جل رہا ہے، اور اگر آگ لگ جائے تو پھر کیا حال. اسے تو ابھی آگ نہیں لگی. تو تیل، اور وہ تیل کہاں سے آیا؟ زیتون کے درخت سے.
اور وہ درخت کہاں پر ہے؟ ایسی جگہ پہ جہاں مشرق مغرب کچھ نہیں ہے، اور یہ تیل ڈالا اس چراغ میں، اور چراغ کے باہر ایک شیشہ ہو گیا، اور شیشے کے باہر ایک تاک ہو گیا. یہ ہو گئی پوری مثال. یہ 6 چیزیں آ گئی نا. یہ دیکھیے اس کا اسکیچ جو کھینچا ہوا ہے. یہ کچھ دقت تو نہیں ہوگی؟ اچھا، یہ اسی لیے ایک چھوٹی سی تصویر بنائی ہے. مارکر کہاں؟ اچھا، کہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، اور لوگ اس پہ اٹک جاتے ہیں کہ خدا نے کہا کیا ہے. تو ہم سب اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ کوئی واعظ نصیحت کرنی ہے، وہ کبھی کبھی پروگرام ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ پڑھنا ہے قرآن پاک کو نا، تو اس کا ایک ایک لفظ آدمی کو حت الامکان سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالی نے اس سورت کے اس حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی. سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی باغ ہے. اچھا، دوسری چیز فرمائی اللہ تعالی نے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ تعالی کی اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی باغ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہم نے بنا دی ایک دیوار میں تاک. 2 چیزیں ہو گئی. تاکچہ کہیے، تاک کہیے، دیوار کے اندر ہی اسی میں بنا لیجئے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ تاک ہم نے بنایا ہے، اس کے گرد کوئی اور بھی بڑی دیوار آ جائے گی. یہ سمجھ لیجئے یہی اس کا حصہ بن گیا. دوسری چیز یہ تاک ہو گئی. تیسری چیز اس تاک کے اندر زجاجہ، یہ آ گئی تیسری چیز. یہ ہو گیا شیشہ. ٹھیک ہے جی. چوتھی چیز اب اس کے اندر مصباح، یہ ہے چراغ. چوتھی چیز آ گئی نا. یہ آ گیا چراغ. چوتھی چیز آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. پانچویں چیز یہ درخت آ گیا. یہ آ گئی زیتون، یا آ گیا زیتون کا درخت. یہ نمبر 5 ہو گیا. ٹھیک ہے. چھٹی چیز رہ گئی یہ تیل جو اس میں ہے چراغ میں. یہ زیت تیل. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس آیت کو اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اور اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پہلی بات ہو گئی کہ ایک باغ میں یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور سب سے پہلی بات ہو گئی باغ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ایک تاک. یہ تاک آ گیا. تاک کو اور کیا کہتے ہیں؟ محراب کے معنی میں وہ تو اس سے بھی قدیم اردو ہے. اور تاک سمجھتے تو ہیں نا؟ ہاں، شیلف بنا دیتے ہیں. ہاں جیسے یہ تاک ہے. ہاں جی اسی کو چھوٹا کر لیں. بالکل یہ سامنے جیسے کھڑکیاں بنی ہوئی تو اصل میں یہی ایسے ہی تاک ہوتے ہیں. چھوٹا کر لیجئے. ٹھیک ہے. کمشکاتن جیسے کہ ایک تاک ہے یہ. فیہا مصباح اور اس میں چراغ پڑا ہوا ہے. لیکن ابھی ایک چیز رہتی ہے. المصباح فی زجاجہ. یہ جو چراغ ہے یہ فرمایا زجاجہ اس کے اندر ہے.
اور یہ جو زجاجہ ہے نمبر 3 ہم نے دیا شیشہ، فانوس. اس فانوس کے اندر ایک چراغ ہے، تو طاق کے اور چراغ کے درمیان ایک چیز آ گئی، وہ فانوس ہے، یہ فرما دیا. اور اس کو، اس چراغ کو جلنے کے لیے تیل چاہیے نا. یہ تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس درخت سے آ رہا ہے، جو کہ چوتھی چیز تو ہو گئی المصباح، یہ نمبر 4، اور نمبر 5 یہ زیتون ہو گیا اس کا درخت، اور چھٹی چیز یہی تیل جا کر یہاں پر جل رہا ہے، اسے ہم نے تیل لکھ دیا ہے، زیت لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ المصباح فی زجاجہ، کہ چراغ پڑا ہوا ہے شیشے فانوس کے اندر، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ جو شیشے کا بنا ہوا ہے نا یہ فانوس، یہ اتنا فائن ہے کہ یہ گویا خود بخود، یعنی اس میں سے ایسے جیسے ستارہ ہے، اس کو فرمایا چمکتا ہوا ستارہ. یہ جو چیز ہے یہ شیشہ، اسے فرمایا ہے کہ کوکب دری، کوکب دری، یہ ہے چمکتا ہوا. فرما دیا کہ فانوس اور اس کے اندر ایک چراغ، اور یوقد، یہ چراغ جلتا ہے من شجرۃ، یہ 5 نمبر، اس درخت کے تیل سے، مبارکۃ، بڑی برکت والا، زیتونۃ، زیتون کا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ اس کی مشرق ہے اور نہ اس کی مغرب ہے، یعنی کوئی چیز اس کے لیے آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے. سورج کی دھوپ پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، غذا پوری کی پوری اس زمین سے اپنی قوت سے لے رہا ہے. اور اس کا تیل اتنا اچھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ نہ بھی لگے تیل کو تو بھی گویا کہ وہ جل رہا ہے. یہ مثال دی. ٹھیک ہے سر؟ اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں. اب ہو گئی بات آسان، یہ سمجھ میں آ گئی اتنی بات. اب آگے بات آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل نور ہی، اور اللہ کے نور کی مثال کمشکاتن، جیسے کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اور اس میں اندر اس کے ایک مصباح ہے، چراغ. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ اور طاق کے درمیان ایک اور چیز ہے اور وہ شیشہ ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ جو شیشہ ہے ایسا ہے کہ جیسے چمکتا ستارہ ہو. یہ پہلی روشنی اس کی آ گئی نا. اور مصباح جو ہے دوسری روشنی اس کی آ گئی، چراغ ظاہر جلانے کے لیے. اور تیسری روشنی آ گئی اس کے تیل کی. تو یہ ساری روشنیاں ہو گئی جمع 3، اور چوتھی روشنی آ گئی کیونکہ طاق ایک طرف سے بند ہوا کرتا ہے تو یہ ساری روشنیاں مل گئیں. جب یہ ساری روشنیاں مل گئیں تو اسی لیے بعد میں فرمایا کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ نہ لگے تیل کو تو بھی وہ سلگ رہا ہے. یہ چاروں روشنیاں مل گئیں تو نور علی نور، لوگوں روشنی پر روشنی ہے، یعنی روشنیوں کا مجموعہ ہے، بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی. اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کیا یہ مثال دی ہے یا اللہ نے کسی شخص کا ذکر کیا ہے؟ تاغ سے روشنی پھیل نہیں نہ رہی، دوسری طرف کوئی نہیں جا رہی، بلکہ وہ سمٹ رہی ہے نا ایک ہی جگہ پہ روشنی. تو روشنی جب سمٹے گی تو ظاہر ہے اس میں قوت پیدا ہوگی. یعنی آپ فرض کر لیجیے بلب ہے 100 کا، اس سارے حال میں اگر پھیلے گا تو روشنی کم نظر آئے گی، مگر آپ اس سے فرض کیجیے اس ٹیبل کے برابر کرتے ہیں، ٹیبل لیمپ جیسے ہوتا ہے تو روشنی زیادہ ہوگی، کیونکہ چاروں طرف سے روشنی کور ہو کے ایک ہی سائڈ پہ رہے گی. تو طاق میں تو 3 سائڈز کور ہیں، اوپر بھی ادھر بھی، تو وہ روشنی ایک جگہ سمٹ گئی. اور یا اگر وہ شیشے میں ہے اور شیشہ بند ہے تو پھر روشنی اور بھی سمٹ گئی. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی نے یہ ایک مثال بیان کی ہے
کیا اللہ نے کسی آدمی کا حال بیان کیا ہے؟ یہ کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بات، پہلی تفسیر جو کہی ہے وہ کہتے ہیں اس ساری مثال کا حاصل یہ ہے کہ تم دیکھو ہم نے اس چراغ میں کتنی روشنیاں بند کر دی. ایک روشنی جو تھی وہ تو خود ہو گئی زجاجہ کی، شیشے کی، کہ اتنا فائن تھا. دوسری روشنی اس میں اس تیل کی ہو گئی جو کہ بغیر سلگائے بھی سلگ رہا تھا. تیسری روشنی جو تھی وہ اس میں آ گئی چراغ کی. تو یہ تینوں روشنیاں جو جمع ہوئیں تو وہ سارا طاق بقعہ نور بن گیا، روشنی روشنی ہو گئی. تو جہاں تک تم لوگوں میں روشنی کے دیکھنے کا تعلق تھا، ہم نے آخری چیز بھی بیان کر دی کہ ایسی شدید روشنی تم یہی سمجھ سکتے ہو. بس بالکل ٹھیک ایسے ہی اس قرآن میں ہم نے اپنی توحید آخری درجے تک بیان کر دی. ہم نے اپنے ہونے کے ثبوت اور دلائل آخری حد تک تمہیں دے دیے. نور علی نور، جس طرح روشنی پہ روشنیاں، اس طرح دلیل پہ دلیل تمہیں مل جائے گی قرآن میں. اور آگے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے اس قرآن میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ہم نے ساری مثال گویا اس لیے بیان کر دی کہ تم ہماری توحید کو سمجھو، ہماری وحدانیت کو سمجھو، ہمارے دین کو سمجھو. اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی شبے کی گنجائش نہیں رہی. ایسے ہی جیسے اس طاق میں روشنی کے بعد کسی نور، کسی اندھیرے، کسی ظلمت کی گنجائش نہیں رہی. ایک تفسیر تو ہو گئی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی توحید اور دین، اس کی وضاحت کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ اتنا کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جس طرح تم ان روشنیوں کے وجود پر کوئی دلیل نہیں لا سکتے کہ روشنی نہیں ہے. اندھا ہی ہو جسے نظر نہ آئے، باقی تو نور علی نور ہو گیا. ایک روشنی، دوسری روشنی، تیسری روشنی، اور طاق منور ہو گیا، چمک اٹھا. اسی طرح اس دنیا میں ہم نے اتنے اپنے دلائل دیے ہیں توحید کے جو کہ آگے چل کے آ رہے ہیں. یہ مثال ہم نے اس لیے دیا تھا کہ تمہیں سمجھائیں. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ ایسے مثالیں بیان کر کے سمجھاتا ہے اپنی توحید کو، اپنے وجود کو، کہ اللہ ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تم مانو. ایک تفسیر ہو گئی. دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے، اور بڑے بڑے اچھے مفسرین بھی اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ تم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے پر نہیں مان رہے ہو، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تو ایسے ہے کہ ان کا سینہ مبارک گویا کہ وہ مشکات، ایک طاق ہے، اور اس طاق میں ایک زجاجہ ہے، ایک فانوس ہے، اور وہ ہے ان کا قلب مبارک، ان کا دل، اور اس دل کے اندر چراغ ہے. اور وہ چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فطرت ہے نبوت سے پہلے کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، بتوں کی عبادت نہیں کی، پرستش کسی کی نہیں کی، وہ سب کی سب چیزیں ان میں محفوظ تھیں. تو ان کے سینہ مبارک تھا طاق، اور اس میں ایک فانوس ہے ان کا قلب مبارک، اور اس میں ایک چراغ چل رہا ہے جس چراغ کو تم دیکھ نہیں سکتے. وہ ہے ان کی صحیح فطرت. اور وہ صحیح فطرت جو ہے اس کے ساتھ آگ جا کر مل گئی وحی کی، اور اس کو روشن اللہ نے کر دیا. اس صحیح فطرت کو جب اللہ نے ملا دیا وحی کے ساتھ تو وہ نور ہی نور ہو گیا اس ذات میں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اس ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار ہیں، برکات ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہیں. تو تم ان کو نہیں مانتے اور ان کی بات نہیں، ان کے پیچھے نہیں چلتے. دوسرا گروہ مفسرین کا اس طرف گیا اور انہوں نے اس ساری مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں گے تو پھر یہ ترجمہ ایسے، یعنی اس کی تشریح ایسے ہو جائے گی کہ اللہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا، مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نور دنیا میں کیسے آتا ہے، یہ ہدایت خدا کیسے دیتا ہے،
اور اللہ لوگوں کو صحیح راہ کی طرف کیسے لے جاتا ہے؟ کمشکاتن، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ ہے، یعنی ان کا دل، المصباح نہ فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ ہے، یعنی وہ سلیم الفطرت ہیں، صحیح فطرت اللہ نے انہیں دی ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ صحیح فطرت کا مرکز ان کا دل مبارک، ان کا قلب مبارک میں اللہ نے فطرت ہی صحیح رکھی تھی۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو زجاجہ ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، وہ ایسے چمکتا ہے جیسے کہ بتایا وہ قلب مبارک جیسے کہ ستارہ ہے، روشن اور چمکدار، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ جو اندر اس کے فطرتاً ہدایت اللہ نے رکھی ہے، اس کو خدا کی طرف سے قوت دی جاتی ہے، جیسے چراغ کو تیل دیا جاتا ہے اس کے جلنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت دی جاتی ہے۔ ایسا درخت جس کی نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں ہے، خدا ہر طرف سے ان کے دل میں صحیح چیز ڈالتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اور وہ دل مبارک جو تھا ان کا وہ جل اٹھتا، سلگ اٹھتا، ولو لم تمسسہ نار، اگر ہماری وحی نہ بھی آتی تو بھی وہ صحیح چیز پر قائم تھے، اور اب تو وحی آ گئی ہے، نور علی نور، اللہ نے روشنی پر روشنی کر دی ہے، اللہ نے اتنا کچھ انہیں دے دیا۔ یہ ہے دوسری تفسیر اس کی جو مفسرین نے کی ہے۔ اسی کو ذرا سی تشریح سے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ طاق سے تشبیہ دے دی گئی، اور اسی لیے دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اتنا شدید بوجھ وہی کا، ابتدا میں بہت دقت اٹھانی پڑتی تھی آپ کو، ہم نے آپ سے آہستہ آہستہ آپ عادی ہو گئے اور وہ آپ کا بوجھ دور ہو گیا۔ فیہا مصباح، اور اس میں مصباح ہے، اور مصباح کا مطلب لیا مفسرین نے کہ وہ فطرت سلیمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فطرت پر قائم تھے، اور وہ اتنی صحیح فطرت اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس بڑا سلامتی والا دل لے کے آئے، نروگا دل، کوئی بیماری نہیں تھی اس میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بالکل صاف تھا، بالکل پاک تھا، کوئی شرک کا روگ اسے نہیں لگا ہوا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ ہمیشہ صحیح فطرت پر قائم رکھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں کسی بھی چیز میں تو شریک نہیں ہوا سوائے 2 مرتبہ کے، اور آپ نے کہا وہ یہ کہ ایک مرتبہ شادی کی ایک تقریب تھی اور اس میں گانا بجانا تھا، اور میں ان دنوں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شادی کیسے ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور ہماری قوم کی رسومات کیا ہیں، اور تم بکریوں کی حفاظت کرو، تو رات کو میں جاؤں گا دیکھنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا، اور پھر راستے میں مجھے نیند آ گئی، اور میں ایک پتھر پہ لیٹ گیا، سو گیا، اور صبح جب شدید تیز دھوپ تھی پھر میری آنکھ کھلی اور میں پھر اٹھ کے واپس چلا گیا، تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے تو نیند آ گئی تھی، میں تو سو گیا۔ اور آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ پھر یہی ارادہ کیا، اور پھر مجھے اتنی شدید نیند آ گئی کہ میں کچھ نہیں دیکھ پایا۔ آپ نے کہا بس یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جن کا میں نے ارادہ کیا تھا، اور اللہ نے مجھے اس سے بھی بچا لیا۔ یہ صحیح فطرت ہے، اسی لیے نبوت ملنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کے ہر اس درخت کو جانتا ہوں اور ہر اس پتھر کو جانتا ہوں، مسلم کی روایت میں آتا ہے، جو نبوت ملنے سے بھی پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ چیز ایسی تھی جو صحیح فطرت تھی، اور پھر اس میں دل بھی ایسا کہ اس دل کو اللہ نے بالکل پاک رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو مصباح ہے، وہ جو چراغ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ ایسے مبارک درخت کے تیل سے وہ چراغ جلتا ہے
جس میں کوئی مشرق نہیں اور مغرب نہیں ہے، اس درخت کے لیے یکاد زیتھا یضیء، اور قریب ہے کہ یہ سلگ پڑے. خود ہی تیل اتنا اچھا، اتنا نفیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ لطیف تھا، اتنا لطیف تھا کہ جب وہی آنا شروع ہوئی ہے اور وہی آتے ہوئے بھی ایک عرصہ ہی گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کی لطافت پہلے تو بھی تھی اور وہی نے تو مزید کر دی. اسی لیے معراج میں آیا کہ میرا دل انہوں نے دھویا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے پہلے کا بچپن کا واقعہ آتا ہے مشکات وغیرہ میں کہ آپ نے کہا جب مجھے حلیمہ لے کے گئیں تو میں ایک دن کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. یہ دودھ پلانے کے بھی غالباً بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ حوازن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کافی سال، اور اس قبیلے کی عربی سب میں اچھی سمجھی جاتی تھی، اور عرب اپنے بچوں کی زبان اس کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے. بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ہمارا بچہ کوئی باہر کا لفظ نہ بولے، کہیں اور سے لفظ نہ آ جائے. ایک شاعر ہیں عربوں کے بہت بڑے نحو کے امام، وہ کہتے ہیں کہ میں عربوں کے قبیلوں میں جاتا تھا تاکہ ان کو دیکھوں یہ کیا کیا لفظ کن معانی میں بولتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں ایک قبیلے میں گیا تو ان کے سردار نے بڑی آؤ بھگت کی. تو جب تھوڑی دیر میں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا اس خیمے میں اس کو رکھو اور کھانا کھلاؤ. کہتے تھے کھانا اتنا شاندار، لیکن جو آئے کوئی بات کروں وہ بات نہیں کرتا تھا، آگے سے بولے ہی نہ. میں نے چاہا کہ قبیلے میں گھوموں تو قبیلے میں نکل کے گھوما. اس سردار نے کہا تمہارے ساتھ یہ ایک آدمی ہے تمہیں گھما دے گا اور باقی سب دیکھ لو، تم اس سے پوچھنا کچھ نہیں. تو میں اب جس سے بات کروں کوئی بات نہ کری. جب تیسرا دن ہوا تو کھانا کھلا کے ان کا اب نکلو یہاں سے. میں نے کہا وہ کیوں؟ ان کا 3 دن مہمان کی ضیافت یہ حق ہے اس کا، اب تمہارا حق پورا ہو گیا. تو سردار نے کہا کہ بس نکلو یہاں سے. میں نے کہا مجھے کچھ دن رہنے دو. اس نے کہا جب پہلے دن تم نے آ کے ہم سے گفتگو کی اور بات کی، ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ تم دیہاتی آدمی ہو، تمہیں تو عربی صحیح بولنا نہیں آتی، اس لیے میں نے قبیلے کو منع کر دیا کہ خبردار کسی نے اس سے بات کی ایسے نہ ہو کوئی زبان اس کا کوئی لفظ ہمارے قبیلے میں آ جائے اور پھر ہماری زبان یہ ساری خراب ہو جائے گی، بچوں کی زبان خراب ہو جائے گی، اس سے تم نکلو یہاں سے، اس لیے تم سے کوئی بات نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ خطبہ جب ارشاد فرمایا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ عربی ہم نے کہیں نہیں سنی جو آپ بول رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ میری پرورش حوازن میں ہوئی اور حوازن کی عربی سب سے بہترین سمجھی جاتی تھی. اللہ کو جب تربیت کرنی ہو تو وہ خود ہی ان چیزوں کے مراحل سے گزارتا ہے. اب حوازن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھائی بھاگتا ہوا، یعنی دودھ شریک جو بھائی تھا وہ بھاگتا ہوا حلیمہ کے پاس گیا اور اسے کہا امی آؤ اور وہ دیکھو وہ جو بچہ تم لائی ہو مکہ مکرمہ سے اس کا کیا حال ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی جب تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا اور شدید حیرانگی کی کیفیت مجھ پہ داری تھی. تو مجھ سے ماں نے پوچھا حلیمہ نے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ ادھر سے کوئی چیز آئی تھی، 2 آئے تھے آدمی اور انہوں نے مجھے پکڑا اور ادھر لے گئے اور لٹایا اور پھر میرا سینہ کھول دیا اور اس میں سے میرے دل کو نکالا اور میں دیکھتا رہا اور ایک سیاہ رنگ کی چیز تھی، انہوں نے اسے نکال کے دور کر دیا اور نے کہا یہ ہے شیطان کا حصہ جو اس بچے سے دور کرنا. یہ تو بچپن سے ہی فطرت اتنی اچھی اور اوپر سے وحی آ گئی. اللہ نے فرمایا نا کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگتی تو بھی وہ ایسا نور تھا کہ خود بخود ہی روشن ہو جاتا. انہیں وہی نہ بھی ملتی تو بھی ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، اتنے اچھے تھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں پاتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. اور جب وحی آئی ہے تو پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا اور وضو اس نے کیا جلدی جلدی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھائی اور آپ سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے رکوع کیا اور سلام پھیر کے فرمایا کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کر دیتے. یعنی اس کی وضو کی بے احتیاطی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ پڑا اور آپ نے کہا کیا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
وضو ٹھیک نہیں کرتے، اور ان کے اس غلطی اور گناہ کا یا کراہت کا اثر میری طبیعت پہ پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر ہوگی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو مقتدی ہوا کرتے ہیں ان کا اثر امام پر پڑا کرتا ہے، اور امام جیسا ہوتا ہے اس کا اثر مقتدیوں پر بھی پڑا کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے مفسرین نے ان 5 تفاسیر کے بعد اس کی پوری آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ دوسری۔ تیسری تفسیر اس آیت کی آخری جو مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باغ تم کہتے ہو اس کی بجائے دنیا مراد لے لو، اور دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے، مومن آدمی، اس کا جسم ہے جس کو اللہ نے طاق سے تشبیہ دی کہ مومن آدمی جو ہوتا ہے اس کا جسم طاق کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال کا مشکات، جیسے کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اور اس طاق میں ایک چراغ، ایک فانوس ہے، تو وہ فانوس جو ہے وہ مومن کا دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو مومن کا دل، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ یہ ہدایت ہے جو کسی بھی شخص کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ جو زجاجہ، قندیل اور شیشہ ہے، یہ ایسے چمکتا ہے جیسے ستارہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اللہ تعالی نے اس مومن کی فطرت اتنی اچھی رکھی ہے جیسے کہ ایک پاک درخت جس کا تیل نکلتا ہے، اور وہ اتنا اچھا درخت ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اس کا مشرق نہ مغرب، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ سلگ اٹھے وہ تیل، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ لگے۔ تو مومن انسان کی فطرت اتنی اچھی ہے کہ اس کی استعداد، فطرت میں جو نور اس آدمی کے ہے، گناہ سے بچنا، یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب شریعت اسے مل جائے گی تو نور علی نور، یہ روشنیوں کا مجموعہ ہو گیا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ 3 تفسیریں اس کی گئیں، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت جب صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں فطری طور پر ہدایت دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہیں مستقبل کے متعلق خواب میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کے مختلف مراحل پہ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ اس کی تعبیر نہ سمجھ پائیں لیکن انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ بات ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تعبیر بھی ذہن میں آ جاتی ہے، خود ہی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے الہام کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس انسان نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھا ہے اور اپنے دل کو اتنا اچھا کیا ہوا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ پاک دودھ ہے جو ڈالا جاتا ہے، یہ الہام ہے جو اسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت نہیں، لیکن ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ان لوگوں میں سے ایک یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ نبوت کی منشا کے مطابق ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف سے الہاماً ان کے دل میں ڈالا جاتا تھا کہ یہ کام ایسے کرو اور یہ کام ایسے کرو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا کسی چیز کے متعلق جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے، تو پھر وہ بات ہو کے ہی رہی جس کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سورہ نور کے آغاز میں وہ حدیث آئی تھی نا رجم کے متعلق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس امت کے آخر پہ کچھ ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جو رجم کا انکار کریں۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رجم ہم نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اور اگر مسلمان مجھ پر یہ الزام اور تہمت نہ رکھتے کہ وہ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے، تو میں قرآن کے حاشیے پر یہ بات لکھوا دیتا کہ رجم اللہ نے ضروری قرار دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب کہا تھا اور کب جا کر پورا ہوا ہے؟ خارجیوں نے انکار کیا، اور پھر بر صغیر میں سر سید احمد خان صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ قرآن سے رجم ثابت نہیں ہے، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اس بارے میں احادیث آئی ہیں۔ ان کے بعد جو اب نسل آئی انہوں نے کہا حدیث پہ تو اعتماد ہے ہی نہیں، حدیثیں تو ہوتی ہیں غلط، لہذا رجم کا انکار کر۔
اتنی دور کی بات، اتنی قوی استعداد تھی ان کی کہ جب ایران کی فتح کے لیے فوجیں نکلی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سارے قافلے اپنی اپنی فوج کے دستے میرے سامنے سے گزارے ہیں تاکہ میں انہیں دیکھوں. اور ایک قبیلے کے لوگ گزرے، فوجی تھے، جوان تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری طرف دیکھنے لگے. لوگوں کو پتا تھا ان کی ادا کا، جن دوستوں کو، انہوں نے کہا امیر المومنین فلاں قبیلے پہ آپ نے نظر نہیں کی، آپ ادھر دیکھنے لگ گئے تھے تو آپ نے انہیں ٹلایا. پھر انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا پتہ نہیں، لیکن جب یہ قبیلے کے لوگ آئے ہیں تو مجھے ان سے فتنے کی بو آتی تھی کہ کوئی مصیبت نہ کر دیں. اور وہی قبیلہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اسی کے لوگ تھے. اور وہ واقعہ پیش آیا ہے کوئی 17 سال کے بعد، 18 سال کے بعد. یہ چیز ہے صحیح فطرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثال بیان کرتے ہیں، بہت سی ایسی مثالیں لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھیں. ایک تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان پر جو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی ہے اور ان کی شخصیت کا اللہ کے ساتھ قرب، اس چیز کو سمجھیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مثال سے کون آدمی کیا سمجھتا ہے، اس مثال سے کس کو ہدایت ملتی ہے، اس مثال سے کون اللہ کی توحید تک پہنچتا ہے. جب اتنی روشنیاں جمع ہو گئیں تو پھر تو اندھیرے کا کوئی وجود نہیں. جب ہم نے اپنی توحید پر اتنے دلائل دے دیے تو اب شرک کا کوئی وجود نہیں رہا، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں رہی. اللہ کی توحید کو